الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ مومنین کی آیت 63 سے شروع کرنا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور آج اسی صورت کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے ان کا ذہن کھول دیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے جو بیسٹ میتھڈ، تاکہ ایک پڑھا لکھا آدمی قرآن کی صورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے؟ جلدی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں، آپ وبرکاتہ۔ بتائیں جی آپ سر، قرآن کو سب سے کیسے پہلے سمجھ؟ تو یہ کہ اس کا نزول کا پتہ ہونا چاہیے، شان نزول پتہ ہونی چاہیے کہ کون سے حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا مین مرکزی خیال کیا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں کس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سٹریس کی ہے۔ پہلی تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ شان نزول یا وہ حالات جن میں صورت نازل ہوئی ہے۔ جی سر، اچھا، یہ کون سی تفسیر ہے جس کے اندر یہ چیز بہترین انداز میں دی گئی ہے؟ سر ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم ہے، الصادق الامین ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ میں نے تو یہی پڑھی پہلے ہے۔ سوال کو سمجھیں، آپ ہر آدمی اٹینٹو رہے۔ جی پہلے ہمیں شان نزول پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت کا جو شان نزول کس کتاب سے سب سے اچھا ملے گا، ٹو دی پوائنٹ۔ جی سر، ہاں، کون سی تفسیر سے ملے گا؟ سر تفہیم تفہیم القرآن، سر تفہیم القرآن اچھا، میں نے پڑھی ہے زیادہ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب ہم امریکہ میں تھے تو سارے مسلمان جمع ہوئے دنیا کے، انہوں نے کہا جی ہم ایک یہ جو نزول کے وقت کی صورتحال ہے وہ پوری اچھی طرح ہر صورت کے بارے میں کمپائل کر کے اور اس کو ہم ڈال دیں گوگل پہ، تاکہ ہر آدمی وہاں سے دیکھ سکے۔ تو جب انہوں نے اس تمام تفاسیر کا مطالعہ کر کے تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تفہیم القرآن میں یہ چیز بہت بہتر دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں سے تو یہ پتہ چلا کہ شان نزول کہ قرآن جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اگر مکی ہے تو اس وقت مکے کے کیا حالات تھے، اور اگر مدنی ہے تو مدینے میں کیا صورتحال تھی۔ اب آپ سوال کیجئے جو جہاں بات سمجھ نہ آئے، تو اس حوالے سے شان نزول کے اعتبار سے تفہیم القرآن۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب مرکزی مضمون، یہ تیسری چیز ہے، لکھتے جائیں۔ پہلی چیز ہے شان نزول یا وہ حالات جن میں وہ صورت نازل ہوئی ہے، چاہے مکی ہے یا مدنی ہے۔ نمبر 3، اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ اچھا، یہ جو مرکزی مضمون ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اب بڑے سر غور اسی سے طرح سے قرآن پاک سمجھ آتا ہے صحیح طریقے سے، اور پھر بھائی وہی سمجھنے کے طریقے ہیں، لیکن میں نے تیسرے نمبر پہ کہا ہے کہ سورت کا مرکزی مضمون ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے مثالوں سے بات کروں گا تاکہ ہم اچھی طرح سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ مرکزی مضمون کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں اتنا اہم ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے
کہ اصل میں ساری آیات جتنی بھی اس صورت میں ہے نا، وہ اس مرکزی مضمون ہی کے حوالے سے اسی کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو، کہ شان نزول یا اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے تو مکی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے تو مدنی ہے، تو اس وقت کیا حالات تھے، یہ سیرت پڑھنے سے جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم چیزیں کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر بہترین تفسیر جس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ اور ساری چیزیں آ جائیں، وہ تفہیم القرآن ہے۔ اچھا، مرکزی مضمون جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ آیات جتنی بھی اس صورت کی ہیں نا، وہ اس مرکزی مضمون ہی کے گرد اسی کی وضاحت ہوتی ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، کہ جب ہمیں مرکزی مضمون پتہ چل جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مثال سے آپ کو بات کلیئر ہو۔ چلے سب سے بڑی صورت لیتے ہیں سورہ بقرہ۔ اب اس کا ایک بڑا مضمون تو ہے اہل کتاب، اور دوسرا بڑا مضمون ہے امت مسلمہ۔ کیوں؟ جب 286 آیات ہیں اور 143 آیت کے بعد مضمون بالکل بدل گیا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو اہل کتاب کو چارج شیٹ دی گئی ہے 40 سے لے کر 142 آیات تک، اب ان کی یہ خرابیاں، ان کے یہ جرائم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ دنیا کی امامت کر سکیں۔ تو 143ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ جو فریضہ ہے شہادت علی الناس یا دینی امامت کا، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا ہے۔ تو 143 پر تو یہ تبدیلی آ گئی کہ امت اہل کتاب کو ہٹا دیا گیا اس منصب سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ منصب دے دیا گیا۔ 143 کے بعد جو ہے وہ سارے وہ کام ہیں جو امت مسلمہ نے کرنے ہیں، ان کے احکامات ہیں۔ اور وہ جو 142 سے پہلے اہل کتاب کی سارے جرائم پیش کیے گئے ہیں، وہ اس نئی امت کو بتا دیا گیا کہ یہ تھے وہ ان کے جرائم جس کی وجہ سے ان کو اس سے محظول کر دیا گیا، اور پھر تمہیں یہ، اور اگر تم بھی ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا فیصلہ برحق ہے، پھر تم بھی اس منصب پر نہیں رہو گے۔ میں نے فریضہ شہادت علی الناس پہ آپ کو کچھ چیزیں اس حوالے سے گوشے گزار کی ہیں، لہذا اب آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ امت کتنی گر چکی ہے اور اس منصب کا ایک بھی کام نہیں کر رہی۔ وہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے، جو دو چیزوں پر مشتمل ہے، اور ایک ہے قولی شہادت کہ ہم قرآن و سنت کا علم کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیں، ہمارا اپنا ہی رابطہ نہیں رہا قرآن و سنت سے، دعوت خاک دیں گے۔ اور دوسرا تھا عملی شہادت کہ ہم پورے اس قرآن کو اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اور اگر حکومت ہے تو اس حکومت کو، اس پورے نظام کو، اس نظام اسلام کو نافذ کر کے دنیا کو دکھا دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کمال اس کے ایکشنز ہیں۔ امریکہ جو دنیا میں اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، وہ جو ورلڈ آرڈر تھا، آج اس کو اپنی ملک بچانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ وہ امریکہ جس نے اسرائیل کو ہر وہ ہتھیار دیا کہ وہ بچوں، عورتوں، بوڑھی، بزرگوں کو قتل کریں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ایک آگ نے ان کا جو سب سے خوبصورت لاس اینجلس کا شہر ہے، جہاں پہ سارے مترفین بستے ہیں، مترفین کی آج آئے گی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنن فانن تباہ و برباد کر دیا آگ نے۔
اور آگ بھی اس سردی میں لگی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کی اور میری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ وہ رب اللہ کل شین قدیر ہے. اس کا یہ ثبوت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، عبرت کا جی مقام سر ہے. کافی لوگ لاس اینجلس ہوکر آئے ہوئے ہیں. اچھا، اب میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے شان نزول، اس کے بعد مرکزی مضمون. اب مرکزی مضمون میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سورہ بقرہ کی. آیت 40 تک جو ہے، یہ پہلا بتایا گیا 5 آیات میں کہ مومن جو پکا سچا مومن ہے اس کی کیا صفات ہیں، خصوصیات ہیں. یہ پہلی 5 آیت میں. اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو پکا کافر ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. اور پھر 8 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ منافق جو ہے، جو بڑی ایک پیچیدہ چیز ہوتی ہے، زبان پہ ایمان اور دل میں کفر، اس کی ساری خصوصیات بیان کی ہیں. اور آگے جو ہے وہ واقعہ ہے کس کا؟ جلدی بتائیں. آدم علیہ السلام اور ابلیس. آدم. اب دیکھیں نا، ایک ہماری بہن جو ہے اس کو قرآن میں، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پلیز غور سے پڑھیں. تو آدم سب سے پہلا واقعہ آیا جو انسان کی پیدائش کے وقت پیش آیا تھا، حضرت آدم اور ابلیس کا مسئلہ. اچھا، اب وہاں اس قصے کی اصل حقیقت کیا ہے بتائیں مجھے ذرا، کہ یہ اگر قصہ پڑھیں تو کون سے سوالوں کے ہمیں جواب مل جاتے ہیں. سر، انسان یہ سوچے کہ کہ میں میں کون کون ہوں اور ہوں، کہاں کہاں سے سے آیا آیا ہوں، ہوں. کہاں جاؤں گا. جی. بالکل، یہ وہ بہت بنیادی سوال ہیں جو آپ کو اور مجھے درپیش ہیں کہ میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا. یہ جو کائنات ہے میرے ارد گرد، اس سے میرا کیا تعلق ہے، میرا خالق مالک رازق اور حاکم کون ہے. اب جب مجھے ان سوالوں کے ساروں کے جواب، میں کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا، یہ سارے سوالوں کے جواب جب مل جاتے ہیں تو میرا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اب میں نے دنیا میں رہنا کس طرح ہے، اور کامیابی کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اور میری تباہی اور بربادی کس چیز میں ہے. یہ واقعہ پوری طرح کھول کے میرے سامنے رکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد آخری جو تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس. اب ان تینوں، جو پکے مومن، پکے کافر اور جو منافق ہیں، ان سب کو دعوت، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبل خلقکم. تو یہ دعوت ہے پوری انسانیت کو عبادت الہی کی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس کے پہلی 40 آیات میں یہ چیز ہے. 40 تا 142 میں اہل کتاب کہ ان پر اللہ کے احسانات کیا تھے، ان کے جرائم کیا تھے. پھر 143 پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بتا دیا کہ اب ان کو میں نے معزول کر دیا دینی لیڈرشپ سے، اور اب امت مسلمہ کو یہ کام کرنے ہوں گے، اور ان سارے کاموں سے بچنا ہوگا جو بنی اسرائیل نے کیے اور ان کی معزولی کا سبب بنے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا، اب اگلی بڑی صورت کو بھی ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سورہ آل عمران کو دیکھیں نمبر 3 پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جنگ عہد کے بعد نازل ہوئی ہے مدینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نصف میں بتا دیا کہ مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں. ساری 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 سر، پہلے حصے میں بتا دیا کہ اہل کتاب، خصوصاً یہود، ان کا. جی سر. جی. سدو نصارہ، نصارہ وفد نجران کا ذکر. اچھا اچھا اچھا، ایم سوری، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے نا بنی اسرائیل کا،
اس میں یہود کی ساری حرکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور بالکل آپ میری بہن نے ٹھیک کہا کہ سورہ آل عمران میں نصارہ کے اہل کتاب ہی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی نصارہ ہیں۔ اور جو نصف آخر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ وہ پارشل شکست ہوئی جنگ عہد میں۔ یہ دو مضمون ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پوری سورت کے مضمون کو مثلاً آخری دو پاروں میں اگر آپ دیکھیں، یہ بالکل مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ عقائد کے بارے میں۔ اب آپ مثلاً میں پھر مثال دیتا ہوں چھوٹی سی سورت کی، سورہ زلزال، یہ آخرت کے بارے میں ہے، اور پورا آپ دیکھ لیں اس آخرت کو کس طرح اس سورت نے ڈسکرائب کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ اس کا شروع کے مراحل ہیں، اور حساب کتاب کے وقت بتا دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پوری قیامت کو چند الفاظ میں۔ تو یہ وہ چیز ہے، میں نے تین صورتیں آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ صورت کو سمجھنے کے لیے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے متعین کریں گے کہ اس صورت میں یہ اہم مضامین ہیں، جلدی بتائیں۔ سر جب غور سے پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ دیکھیں، یہ آپ جو غور سے پڑھیں گے نا، یہ مومل بات ہے، قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ اس کے مرکزی مضامین کو کس طرح صورت کے تعریف وہ کریں گے، ریکگنائز کریں گے۔ اب ذرا میں آپ کو بالکل مثال کے طور پر بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سمجھانے کے لیے آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ سمجھنے والے کو کوئی دقت نہ ہو۔ اب آپ غور سے پڑھیں، بھئی غور سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ مومنون کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے، اور میں نے بتا چکا ہوں، کہ پہلی آیات جو 11 ہیں، 1 تا 11، اس میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ صفات جو ان 11 آیت میں بیان ہوئی ہیں، اگر آپ ان 11 صفات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان اوصاف کے بعد آخرت میں جنت دے دے گا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ یہ پہلی 11 آیات کا مضمون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ پہلی 11 آیات کا یہی مضمون ہے؟ وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جلدی بتائیں۔ جب تک معنی نہیں سمجھیں گے ہمیں فہم پتہ نہیں لگے القرآن گا۔ سے۔ فہم القرآن سے۔ اس سے زیادہ کوئی مومل بات ہو سکتی ہے جو آپ نے کی ہے؟ آپ پوری صورت کو کئی بار پڑھیں گے۔ جو قرآن سمجھتے ہیں، عربی جانتے ہیں، ان کو شاید 2 دفعہ سمجھنے میں پوری صورت کا لے آؤٹ سمجھ آ جائے۔ جس کو عربی نہیں آتی وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے تو بالکل دیکھ لے گا کہ پہلی 11 آیات میں ان صفات کا بیان ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ کیسے؟ غور سے سنیں کہ ان آیات کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، بالکل سمجھ آ جائے گا، اس کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ 12 تا 14 اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں انسانی پیدائش کے مراحل بتائے گئے ہیں کہ نطفہ کیسے علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، علقہ کیسے مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے اوپر گوشت بنتا ہے، سارے مراحل آپ کو بتا جائیں گے۔ اور پھر اس کے آخر میں کمال کا جملہ آئے گا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا یہ آیت 15 اور 16 جب 2-3 مرتبہ پڑھیں گے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کو آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ میں نے پڑھ کے آپ کو سمجھایا بھی ہے۔ آپ آج 15-16 ہو گئی، 17 تا 22 میں آپ جب ملا کے پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ یہ دلائل ہیں کس کے؟
اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے اس نے کس طرح میری ربوبیت کے حوالے سے کیا زبردست انسانوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بالکل دقت نہیں ہوگی اگر آپ غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے دنیا کی کتابیں ہم کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو آیت 23 تا 50 میں آپ کو رسولوں کا ذکر ملے گا، اور اس میں خاص کر اگر آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب دنیا سے دوچار کیا۔ سوال کریے جو بات سمجھنا ہے، یہ قرآن فہمی کی بات ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں نہیں؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ سر جی، یہی ایسے ہی قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ الحمدللہ یہ بالکل انسان کا ذہن کو واضح اور صاف ستھرا کر دیتا ہے، تصویر ایک بالکل روشن واضح آ جاتی ہے سامنے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سورت کو کیونکہ پڑھ رہے ہیں مومنون کو، اسی کا حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، 51 تا 56 آپ لکھ لیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ انبیاء کا ذکر ہے، مختلف قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے نبیوں کا کہ اس میں ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف چالیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے کس دنیا اور آخرت کی کامیابی میں کے لیے کیا صفات ہیں، اور پھر 63 تا 67 بتایا ہے کہ یہ مترفین جو ہیں ان کے پیراؤں کا کیا انجام ہوگا، مترفین اور ان کے۔ اب میں یہاں سے پڑھاؤں گا 63 سے 67، اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ دیکھیں ان آیات کو گروپ کریں تو یہ کیا بتاتی ہیں اور کس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر، جزاک اللہ۔ قرآن کو جتنا آپ کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ عنکبوت کی جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، انتھک اور سخت قسم کی کوشش کرتے ہیں، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو قرآن پہ جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ، شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اور جس بندے نے اس مشکل کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کی کہ اللہ میری مشکل دور فرما، اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دے گا، اس کو کہیں نہ کہیں سے رہنمائی غیبی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ جی تو سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے وہ تجربات بتا رہا ہوں جو فہم قرآن کے حوالے سے مجھ پر اللہ نے فضل کیا ہے، اور آپ کو جو ادھر ادھر سے ملیں گے نا، میں ایک صاحب کا سن رہا تھا، نام میں آپ کے سامنے نہیں لوں گا، وہ ایسی ہانک رہے تھے کہ جیسے کوئی بندہ عالم ہو نا اور وہ اس قرآن کو پڑھے۔ بھائی آپ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو کی ایسی رہنمائی کریں تو الحمدللہ، کیونکہ میں خود اسی طرح میں نے سمجھا اور میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ دیا۔ اب آئیے ذرا آیت 63 پر۔ 63 جی۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے ان کا؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے پر جیسا یہاں ذکر کیا گیا ہے مختلف ہے۔ ابھی میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ہم لہا عاملون، اور وہ انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے تو بتائیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. یہ جو بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس سے بے خبر ہیں. مطلب یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ یہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں انبیاء اور خاص کر آخری نبی، وہ اس سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کم ہم کر رہے ہیں نا، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، خواہش نفس کے پیچھے، شیطان کو فالو کر رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ان سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے. یہ ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، کہ اس جی میں سر. اتنے غرق ہیں دنیا ماوی مفاد میں، اپنی خواہش پرستی میں، شیطان پرستی میں، طاغوت پرستی میں، سردار طرف پرستی میں. ہر زمانے کے لوگ آپ دیکھ لیں، آج کا دور بھی دیکھ لیں، اتنے اس میں غرق ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے قرآن کی طرف رخ کرنے کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اور وہ قرآن ہی ان کے ہر قسم کے مسائل کا حل ہے. جس چیز میں یہ لگے ہوئے ہیں اس نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیا گمراہی نے، اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، قرآن جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے. جی سر، سورہ غاشیہ، عاملۃ ناصبہ. اچھا آگے سنیں. یہ تو 63 کے بارے میں کوئی سوال؟ پھر کون تو تاسینا لگتا ہے خالی ناسینا نا خاصی دوائی کرتا ہے. شاہین اختر نہیں صاحبہ، سر آپ کا مائک آن ہے، بند کریں پلیز. سوری سر سوری میرے فون کی سر یہ جو لفظ حاضہ ہے اس آیت میں یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. ہاں بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک. بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے غفلت میں، من ھذا، ھذا بالکل قرآن، کہ یہ دعوت جو قرآن میں پوری طرح کھول کے بیان کی ہے اس سے غافل ہے. بالکل آپ نے ٹھیک پکڑا اس جزاک کو، اللہ لفظ خیر. کو. اور سر لیکن آخرت سے بھی غافل ہے. آپ دیکھیں، وہ آخرت سے جب غافل ہیں، قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا آخرت کیا ہے. تو لہٰذا یہ آپ دیکھیں، حاضہ کا معنی یہ ہے، لیکن اس کانٹیکس میں بالکل ہماری بہن نے ٹھیک سمجھا کہ یہاں حاضہ کا مطلب قرآن ہے. اچھا اگلی آیت، اگر یہاں کوئی سوال نہیں تو 64 بڑے غور سے سنیے. حتیٰ اذا اخذنا، اب وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے مہلت دی، اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اب اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اخذنا، جب ہم نے ان کو پکڑا. مترفیہم، ان میں سے کون لوگ؟ جو عیاشیوں میں غرق تھے. ہم نے پکڑا ان لوگوں کو، مترفیہم بالعذاب، وہ لوگ جو عیاشیوں میں غرق تھے ان کو عذاب میں پکڑا ان کو. اچھا پہلے تو یہاں ایک لفظ ہے مترفی. یہ مترفین کون ہے؟ خوشحال لوگ، کھاتے پیتے لوگ، حکمران لوگ، عہدے دار لوگ. جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے. لیکن اللہ کی یاد سے غافل بھی ہیں. ہاں، یہ صرف یہ نہیں کہ کھاتے پیتے، وہ تو اللہ کی نعمتیں اس نے دی آزمائش کے لیے، وہ اسی کے اندر غرق ہیں، وہ نافرمان ہیں. یہ بات مترفین کے ساتھ رکھیں، اگر نہیں لکھیں گے، نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حراب کو لپیٹ میں لے رہے ہیں. اس میں کچھ تو بھی تو ایسے ہیں جن کے ساری نعمتیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی یاد کا حق ادا کرتے ہیں. تو مترفین وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں غرق ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. اچھا اب آپ قرآن کو ذرا آج کے حالات پہ اپلائی کریں. یہ مترفین کون لوگ ہیں بولا آج کے دور میں؟ ابھی تازہ ایک ہفتے کے صورتحال کا بتائیں. سر یہی جو لاس اینجلس لاس آ گئے اینجلس ہیں. والے. ہاں، اتنے غرق تھے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو بھیج نہیں سکتے، کہ جس میں وہ خاتون کہہ رہی ہے، اس کا لباس انتہائی آبجیکشنیبل ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ کہاں خدا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟
ہم نے اس کو دیس نکالا دے دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کاش ہم اپنی پیدائش کے مراحل پہ غور کریں جو ابھی آپ نے 12 تا 14 میں پڑھا ہے. سورہ حج میں 5 آیت 5 میں پڑھ کے آئے ہیں. اچھا، وہاں ایک اور ایکٹر ہے جو وہاں، آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹر اور بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. اب جب اس کا گھر تباہ ہوا نا تو بلک بلک کے روتا تھا. تو رب جو ہے وہ سب سنتا ہے. ٹرمپ نے سر کس کہا، کا گھر؟ سنے غور سے، ٹرمپ نے کہا میں آنے کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی جنگ ایک عذاب کی شکل میں اس کو دکھا دیا کہ دیکھ لو. آپ ذرا غور فرمائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس اللہ شہر کا نام نشان مٹا دیا اللہ نے. سر وہاں امریکہ پہ امریکہ اس آگ کو بجھا نہیں سکا. اب وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. اللہ کی عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بھلا؟ بتائیں مجھے. سر یہ لاس اینجلس کے آپ بھی ہو کر آئے ہوئے ہیں؟ اب ذرا میری پوری آپ بات کو توجہ اس سے نہ ہٹائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم نے ان میں عیاش اور ہم سے غافل، اللہ سے غافل لوگوں کو پکڑا، اذا ہم یجرعون، تو پھر انہوں نے بہت شور ہنگامہ مچایا. اچھا، اب اگر آپ عربی سمجھیں نا تو پھر بڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ جوار جو ہے نا، جوار سے یجرعون بنا ہے. جوار کہتے ہیں اس بیل کو جو سخت تکلیف میں ہو اور وہ آوازیں نکال رہا ہو. ڈکرانا. ہاں، جس کو ڈکرانا کہتے ہیں. اچھا اچھا. اب جو آپ لوگوں میں زمینداری بیک گراؤنڈ کے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ بیل کب ڈکارتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ اس بیل کی طرح جو سخت اذیت میں آوازیں نکالتا ہے، وہ اس کی طرح انہوں نے آوازیں نکالنی. اتنے بے بس ہو گئے. اور وہ آپ آج امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں. ہم اللہ کے دیکھیں، میں نے آپ کو توبہ استغفار کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. 10 پیج کا بڑا مکمل ہینڈ آؤٹ ہے. برائے مہربانی خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں. آج جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں نا، اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ ہم توبہ استغفار کر کے پلٹیں اللہ کے دین کی طرف. ہم نے 70 سال سے زائد زمانہ ہو گیا ہے اور ہم نے بالکل مترفین والا رویہ رکھا ہوا ہے. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی سر ایسی ایسا بات ہے سر. آپ اپنے بالکل بالکل حکمرانوں کو سر. دیکھ لیں، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، امیر لوگوں کو دیکھ لیں. خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھیں، اس کی اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمتیں سمجھیں. اب اللہ تعالیٰ سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں سر. یہ جو لاس اینجلس میں سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو سر ہم جب ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں پرانی تو ہمیں اس پہ نا ایک دل میں خوشی سی ہوتی ہے. تو سر کیا یہ خوشی جائز ہے؟ مطلب ہمیں نیچرلی نا ایک خوشی کی احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تاکہ ان کو احساس ہو. اللہ تعالیٰ آپ بطور کو جزائے خیر انسانیت. دے. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. اچھا، میں آپ کو قرآن ہی سے جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی نا تو فتح مکہ ہوا. تو کافروں کو کہ اس حال سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا نا مکی دور میں، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو فتح دے کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا.
تو یہاں اصل میں تو دل ٹھنڈے ہوئے ہیں اہل غزہ کے کہ اسرائیل کوئی شے نہیں، اسرائیل کو ساری شے بیڑے بھیج دیے، کیا نہیں دیا اس نے ان اہل غزہ کو فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ نے ان کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ ہم بھی اسی جذبے سے کہ اس ظالم کو جس نے دنیا میں میں کوشش کرتا ہوں آپ سب کو بھیجوں، سید سلمان ندوی نے بہت پیارا اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ کس طرح یہ جو امریکی قوم ہے ڈے ون سے پہلے ریڈ انڈین کو قتل و غارت کر کے ختم کیا، پھر وہ سارا اس نے پورا بیان کیا ہے۔ تو ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ سر سورہ روم میں بھی تو آیا نا کہ پلیز عنقریب ایک منٹ رومی میں غالب سوال آ کا جائے جواب دے رہا ہوں، آپ چپ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر بالکل۔ تو سوال جب ہو رہا ہو، جواب چل رہا ہو، تو آپ بیچ میں ایسی بات مت لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو وہ بات کلیئر ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو سوال کیا ہے یہ ہر مومن کے لیے سوال ہے کہ ہمیں امریکہ کے اس سارے سانے کے بعد ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس رب کی قدرتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ آپ ان چیزوں کو غور ہی نہیں کرتے، اور ایک بات آتی ہے اس کو اڑا کے ادھر پھینک دیتے ہیں اور پھر ایک نئی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ان واقعات، یہ اہل ایمان کے لیے یہ واقعات بڑے عبرت انگیز ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمد للہ۔ جی سر۔ اچھا جی سر، ہر اب انسان سن، کو زیادہ ڈر جانا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی قدرتیں دیکھ کے۔ اچھا اب آیت 63 اور 64 میں نے آپ کو سر اب میں اپنی بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ سورہ روم میں نا کہ عنقریب رومی غالب آئیں گے اور مطلب خوشی منائی جائے گی، اور یہ کہ غزوہ بدر بھی اسی زمانے میں ہوا تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی ان کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ اگر ہمارا جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بہت مظالم کیا ہے تو ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے، تو عبرت تو ٹھیک ہے، عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک اللہ کی طرف سے یعنی ہمارے اوپر سکینت بھی اس سے نازل ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کو اپنا مطلب اپنی پکڑ میں پکڑا ہے۔ روم والوں کو پکڑا۔ آپ جو فرما رہی ہیں آپ اس کا ایک پہلو اوور ایمفسائز کر رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں نا بھائی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے سکیل پر کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے اس دین کا کیا حشر کیا ہے پاکستان میں، یہ آپ نہیں دیکھتے؟ صحیح بات ہے سر، بالکل۔ ایک چیز کو لے کے نہ دوڑ پڑا کریں، اس کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اس سے عبرت لیں۔ سر جی میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے تھے اہل غزہ کے لیے اور ان کے لیے مسلمانوں کے لیے، تو جیسے وہ دعا ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کی دعاؤں کو سنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر، ہم سب کی خواہش تھی کہ ان کو یہ مزہ چکھائے اللہ کی ذات۔ تو اب اللہ کہتے ہیں لا تجرؤ اليوم، آیت 65 پڑھ رہا ہوں، اب بند کرو اپنی فریادیں اور آہو بکا، انکم منا لا تنصرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ غور فرمائیں کہ جو جرائم تم نے کیے ہیں، جس مہلتیں ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیں، تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور تم مترفین بن گئے کہ اللہ کی نعمتوں کو یہ سمجھا کہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم عیش کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے دی ہے اور اللہ نے ایک
کس مقصد کے لیے، آزمائش کے لیے دی ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ دولت تو ہمارے اپنے کسب ہے اور اب ہم اس سے اور عیش کریں گے، اور انہوں نے اللہ نے جو مہلت دی تو وہ اسی عیش میں ڈوبے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بند کرو اپنی آہ و فغاں، اور اب تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد ملنے کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جرم کیا تھا، بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں بات کو۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھیں، انبیاء پڑھ کے سناتے تھے اللہ کا کلام۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، آواز کو سنتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، یہ اب نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کن کو کہا جا رہا ہے اس وقت؟ قریش مکہ کو۔ وہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب ان کو تو سننا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ قرآن جو ہے، آپ بڑی نوٹ کریں ایک بات کو، قرآن انسان اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی تو اس ٹھیک فطرت والے انسان کے لیے اس کے دل کی آواز ہے قرآن۔ کیوں دل کی آواز ہے؟ بھائی اگر اس فطرت پہ قائم ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور دوسرا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی پہچانتا ہے، تو قرآن تو سراسر نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے بچنے کو کہہ رہا ہے، تقوی کی روش اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آتی، تمہاری زبان میں کلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تم پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھیں، اور فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، سنتے تک نہیں تھے، حالانکہ وہ قرآن جو بالکل فطرت صحیحہ کا ایک بول جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور وہ حق کی بات ہے، اور تمہاری زبان میں تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب مترفین آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ساری نعمتیں بھری زندگی، وہ نعمتیں اللہ نے آزمائش کے لیے دیں، یہ اپنی ان نعمتوں کو سمجھے کہ ہمارا کمال ہے، اور انبیاء کی دعوت جو دنیا اور آخرت کے لیے وہ ہدایت جو تھی ان کی فلاح کا باعث بنتی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، آگے دیکھیں قرآن ان کی کیفیات کو، کی حالات کو کیسے بیان کرتا ہے، کمال۔ اور الفاظ چند ہیں، مستکبرین، تم بڑے گھمنڈ میں تھے۔ گھمنڈ کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو تو آپ نے اس اتنا لائق اتنا ہی نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا سفیر ہے، وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اتنے گھمنڈ میں تھے کہ اس کو کبھی جادوگر کہا، کبھی اس کو خائن کہا، کبھی اس کو کیا کیا، نبوت کے بعد اس کو کیا کیا الزام دیے تم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا سامرون، کاش ہم تھوڑی سی تحقیق کریں نا تو معنی جب سمجھ آتے ہیں تو بندہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ اچھا، سمر اس کو کہتے ہیں سین میم رے سے، کہ جو رات کو بیٹھ کے بندہ گپیں لگاتا ہے۔ اچھا، تو سامرن خوب گپیں لگاتے تھے رات کو، تہجرون، اور یہ سب بکواس کرتے تھے اپنی چوپالوں پر بیٹھ کر۔ وہ جو دیہاتی، آپ اب تو نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے ایک جگہ، اور عموماً گپ باز تھے تو وہ گپیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں اس منظر کو جو اس وقت عربوں کے اندر موجود تھا، وہ کیفیات اور حالات، اس کے پیش نظر کہہ رہے ہیں مستکبرین، یہ بڑے گھمنڈ کرنے والے تھے، اور یہ رات کو اپنی محفلوں میں جب بیٹھتے تھے تو ایسی بیہودہ باتیں چھانٹتے تھے کہ جو اس نبی کے اور اس اللہ کے پیغام کو جو برحق تھا اس کو رد کر دیتے تھے۔
اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 68 میں، بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آبائہم الاولین، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات نبی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ تھی۔ بھلا انہوں نے دعوت کو ریجیکٹ کس بات پہ کیا؟ کیا ان کا جب انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے آباء و دین اجداد دین ہاں، ہمارے آباء و اجداد کی جو بات ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بات ہرگز نہیں سنیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ سوال سے ایک استفہامیہ انداز ہے، اور یہ ان پر بڑی لان تان ہے کہ تم اس بات کو سنتے بھی نہیں ہو، اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ایسے، ان کی باتوں پر ایسے یقین رکھتے ہو کہ ان کو لاق اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک بڑا طنز موجود ہے، وہ طنز یہ ہے، یہ کفار مکہ کس کی اولاد تھے؟ جلدی بتائیں۔ اسماعیل علیہ السلام اسماعیل حضرت علیہ ابراہیم السلام۔ اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ کتنے توحید پرست تھے۔ بھئی اگر تمہیں باپ دادا پر جانا ہے تو جاؤ نا ان کے پاس، یوں تو تم فخر کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن اس کی توحید کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی ہجرتیں کیں، جس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، اور اس توحید کو چھوڑ کے تم بت پرستی پہ، اور تمہارے آباء و اجداد تو اصل وہ ہیں اور ان کا تو نام نہیں لیتے، لیکن یہ جو بت پرست آباء و اجداد ہیں تمہارے، ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم تو ان کے دین پہ چلیں گے۔ ذرا جائیں نا اس حالات میں، میں نے بتایا نا آپ کو، پھر آپ کو بات مزہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا آنا، کتابیں لے کر آنا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کی باز پرس سے ڈرانا، اور اخلاق معروف اور بھلائیاں پیش کرنا، تو ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی جو تمہارے باپ دادا کے پاس تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو انسانی فطرت کو، جو صحیح فطرت ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو تم ہو یا تمہارے یہ قریب کے آباء و اجداد ہوں، وہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں تھے۔ تو ان کی زبان قرآن کی زبان تھی، تو ان کو نہ سمجھنا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے ڈرایا ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 69 پر۔ ام لہم یعرفو رسولہم، لم سر جی، ہاں میں نے ام لم کہا ہے، ام لم یعرفو رسولہم فہم لا لہو منکرون، یا یہ کہ وہ اپنے رسول سے واقف نہ تھے، اور کیونکہ انجانا آدمی تھا اس لیے اس سے بدکتے ہیں۔ فہم لہو منکرون، اس سے بدکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا پیارا قریش کو ایک ایسا ان کو سب یاد دلایا جا رہا ہے کہ اسی نبی کو تو تم نبوت سے پہلے کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اسی کے تم گن گایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی 40 سالہ زندگی بالکل اس کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کتنا اخلاق اور کتنے بہترین بھلائیوں کا وہ پر عمل کرتا ہے۔ اب فہم لہو منکرون کا کیا مطلب ہے کہ اب اس سے بدکتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو آپ اوپرا جانتے ہو، اس کو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ تم میں ہی رہا ہے، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر 40 وہ سال تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو کہیں نا کہ اب اس نبی کو یہ کہتے ہو، 40 سال تک تو تم یہ گن گاتے رہے، اب جب اس نے اللہ کی وحی کے ذریعے اس بے لوث، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلیں اٹھا رہے ہیں،
آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے ابھی مکی زندگی کا ابتدائی دور پڑھا ہے کہ کس قدر وہاں صورتحال ہے مخالفت کی. اگر وہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں تو یہاں وہ کام دیتی ہیں کہ اس کا کے خلاف وہ جو پروپیگنڈے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی وہ کاہن، کبھی کچھ. تو اس کا اب وہ آیت جب سمجھ آتی ہے جب ہم سیرت کو جانیں کہ ام لم یعرفوا رسولہم، یہ اپنے رسول سے گویا کبھی واقف ہی نہیں تھے، اور فہم لہو منکرون، اور یہ اس سے بدک رہے ہیں، جو پیغام بتا رہا ہے اس کو طرح طرح سے مخالفتیں کر رہے ہیں. تو یہ آیت 69 پہ کوئی سوال؟ اب سر جی قرآن کتنا کھول کے بتاتا ہے. آیت 70 سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون بہ جنۃ، یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، جو وہ کہتے تھے رسالت کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، وہ تو ان کے پاس حق لے کے آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِحُونَ، اور حق ہی ان کی اکثریت کو گوارا نہیں. یہ ہے ان کا مسئلہ. اگر وہ حق کو اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کو وہ جو لوٹ مار اور